نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، مت کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ تو کئی دن سے بردخی مقام کا کہ شہید کیسے جو ہے وہ برزخ میں رہتے ہیں اور انبیاء کیسے رہتے ہیں اور عام انسان کیسے رہتے ہیں۔ تو عام انسان ہوں یا شہید ہوں تو ان کی روحوں کو پرندوں کے قالب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جو شہید کی روح ہے، اور میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ طوطے کے قالب میں ڈال دیا جاتا ہے، سبز پرندے طوطوں کے۔ تو شہید جو ہیں وہ جنت کا چکر لگاتے ہیں، اور جو عام مسلمان ہیں وہ جنت کا چکر اگر لگاتے ہیں تو روحانی ہوتا ہے، ان کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرندے ہیں جنت میں جاتے ہیں، وہاں سے چرتے بھی ہیں، وہاں سے کھاتے بھی ہیں، اور پھر وہ واپس برزخ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اعلیٰ مقام ہے شہیدوں کا۔ اور انبیاء کا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام ہے کہ انبیاء دنیا کے اندر بھی اپنی قبروں کے اندر تمام کے تمام انبیاء زندہ ہیں، اور وہ اس دنیا کے اندر بھی ان کو وہ مقام حاصل ہے جو شہیدوں کو جو ہے برزخ میں مقام حاصل ہے۔ اور ظاہر بات ہے انبیاء جو ہیں وہ شہداء سے زیادہ افضل ہیں، تو ان کا مقام اونچا، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ مبتون پیٹ کا مریض جیسے دست اور پیچش وغیرہ شہادت کی موت مرتا ہے تو فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور اسے صبح و شام جنتوں سے رزق پہنچایا جاتا ہے، کہ یہ بھی ایک برزخی مقام ہے۔ یا جیسے یوم جمعہ مرنے والے کو فتنہ قبر سے محفوظ فرمایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، سب برزخی مقامات ہیں جنہیں نوعی طور پر احادیث میں ارشاد فرمایا گیا اور معیار عمل کو قرار دیا گیا۔ اس لیے کسی کا عمل دیکھ کر ہم اس کے مقام برزخی پر استدلال کر سکتے ہیں اور اسے پہچان سکتے ہیں۔ برے جو اعمال ہیں ان کا کیا برزخ میں ہوتا ہے، اسی طرح برے اعمال کے بارے میں ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کہ یعنی عام طور پر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے برزخ کے ایک عذابی مقام کا علم ہوا کہ جس کے ذریعے بے احتیاطی سے پیشاب کی چھینٹوں سے آلودہ ہونا ہے۔ یہ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا گزر دو قبروں پر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑی بات سے نہیں، معمولی بے احتیاطی سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس سے واضح ہے کہ ترک طہارت اور انسان میں عداوت پیدا کرنے کا ارتکاب بھی برزخ میں عذابی مقام بنانے کا سبب بنتا ہے۔ غیبت، جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ایک ان میں سے آدمیوں کو گوشت کھایا کرتا تھا، یعنی غیبت کیا کرتا تھا، جس سے غیبت بھی عذابی مقام بنانے میں مؤثر ثابت ہوئی۔ بلا طہارت نماز کا برزخی مقام، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلاں شخص نے بلا طہارت نماز پڑھ لی تھی تو اسے قبر میں ایک کوڑا مارا گیا، جس کے ضرب سے اس کے قبر میں پانی اور تیل بہہ پڑا اور قبر اس سے بھر گئی۔ تھوڑی دیر میں اصل حالت میں لوٹی تو پھر وہی کوڑا اس کو مارا گیا، پھر وہی کیفیت ہو گئی۔ اس طرح 3 بار ہوا۔ معلوم ہوا کہ ترک طہارت اور صلاۃ بے طہارت سے بھی برزخ میں ایک برا ٹھکانہ قائم ہو جاتا ہے۔ زنا، زانی کا برزخی
مقام یا زانیوں اور زانیات کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا ٹھکانہ ایک آتشی نور کی صورت میں ہوگا، جس کا منہ اوپر سے تنگ اور چھوٹا ہوگا اور نیچے سے بڑا، چوڑا اور فراخ ہوگا، اور جب آگ بھڑک کر اوپر کو اٹھے گی تو اس کے ساتھ یہ سب زانی و زانیات بھی جو برہنہ اس آگ میں ہوں گے اوپر کو اٹھتے چلے آئیں گے، مگر تندور کا دہانہ تنگ ہونے کی وجہ سے پھر نیچے گر پڑیں گے۔ اس لیے زنا بھی برزخ کا ایک خاص ٹھکانہ بنانے کا ذریعہ ثابت ہوا۔ اسی طرح جبار، متکبر اور آنکھ مارنے والے تمسخر شعار لوگوں کے لیے مختلف علالو عذابات ذکر کیے گئے ہیں جو ان برے عملوں سے بنتے ہیں۔ استدلال شرعی کے ذریعے مختلف اعمال کو دیکھ کر اپنے برزخی مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور آدمی کے لیے موقع ہوتا ہے کہ توبہ و استغفار کے ذریعے ان برے مقامات سے خلاصی حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں کو معاف کرے، غیبت کو اور بے احتیاطیوں کو اور چغلیوں کو، اور اللہ تعالی شرک سے محفوظ رکھے، کفر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال ان احادیث سے واضح ہے کہ قبر یا برزخ ایک عظیم عالم ہے، اور اس میں بے شمار برزخی مقامات ہیں جو دنیاوی اعمال سے بنتے ہیں، بسلسلہ عذاب جیسے ہی ہمہ جہتی، ظلمت، ہمہ نو، بے کسی اور وحشت و غربت، یا قہر کا مشتعل اور گرم ہو جانا، یا خود میت کے نفس کا گرم اور آتشی ہو جانا، گھٹنوں کے بل گرا رہنا، پیاس کا عذاب اور پانی سے محرومی کی بلا میں گرفتار ہو جانا، سانپ اور بچھوؤں کا قبر میں نمودار ہو جانا، گرم تیل اور پانی سے قبر کا لبریز ہو جانا وغیرہ مختلف عمل اسباب کی بنا پر نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے بالمقابل قبر میں باغ و بہار اور تخت و تاج کا نمایاں ہونا، خوشبوؤں اور ہمہ جہتی نورانیت اور وسعت میدان سے سرشار اور مگن ہونا، سونے اور یاقوت کے قبوں اور محلات میں رہنا، قنادیل عرش میں بسیرا کرنا، ملائکہ کی بشارتیں اور ہر وقت سنتے رہنا وغیرہ۔ نعمتوں کے مقامات ہیں، مگر وہ بنتے عمل ہی سے ہیں۔ جیسے اچھے عمل ہوں گے تو آپ کو برزخ میں اچھا محسوس کریں گے، برے عمل ہوں گے تو وہ برا محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اور برزخ میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عذابوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں جنت کی خوشخبری ہمیں ملے برزخ میں ہی۔ اب اگر اپنے جامع عمل سے آدمی برزخ میں سلیم العذاب ہی ہو، ہر طرف جا سکتا ہو، سیر و تفریح کر سکتا ہو، آزاد ہو، تفریح بخش سامانوں کی انتہا نہ ہو، قلباً مطمئن ہو، نہ غم رکھتا ہو، نہ خوف اور ٹھکانہ، ٹھنڈا ہو جو قلب میں ہر وقت ٹھنڈک اور سکون بڑھاتا رہتا ہے، بشاشتیں ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر آ رہی ہوں، دل بھچا ہوا پزمردہ اور غمزدہ نہ ہو، بلکہ امنگوں سے بھرپور، آرزوؤں سے لبریز اور تکمیل آرزو سے ہمہ وقت ہمکنار ہو، ٹھکانے سونے اور جواہرات کے ہوں، معطر اور معمبر ہوں، قرب سلطانی میسر ہو، مقربان بارگاہ الہی سے ہمہ وقت خلط و اخلاط ہو، قوت قلب اور غنا کی انتہا نہ ہو، تو یہ جامع مقام جامع عمل ہی سے تیار ہو سکتا ہے، اور اسے برزخ کی تفصیل کا نام یا مقام کہیں گے۔ دوسرا ذریعہ کشف اور انکشاف ہے کہ اس سے بھی برزخ کے مقامات کھل سکتے ہیں، وہاں کا باغ و بہار ہو یا عذاب نار ہو، بدریہ کشف بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے ہمیں واقعہ سنایا کہ ایک لڑکی کو، مسلمان لڑکی کو
بقیع میں دفن کر دیا گیا، اور وہ بزرگ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ اس لڑکی کی لاش کو بقیع سے باہر نکال دیا گیا۔ تو وہ ان کے گھر گئے، ان کی والدہ سے بات کی کہ بھئی وہ لڑکی کیسی تھی؟ کہنے کہ بڑی نیک تھی، پابندی سے نماز پڑھتی تھی، اور بڑی تعریفیں کی اس بچی کی۔ تو بزرگ کہنے لگے مجھے ان کی کوئی بری بات بتاؤ۔ کہنے لگے کوئی بری بات نہیں تھی، ہاں یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ ہم سے تو عیسائی اچھے ہیں، ان کو نماز نہیں پڑھنی پڑتی، لیکن وہ اٹھ کے نماز پڑھتی تھی۔ تو کشفاً برزخ کا عالم اس کو دکھایا گیا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے کہ وہ نماز پڑھنے کو اپنے لیے مصیبت سمجھتی تھی اور نماز نہ پڑھنے والوں کو اچھا سمجھتی تھی، اور پھر نماز بھی پڑھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کشفاً بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بتا دیں۔ حضرت شاہ منظور احمد صاحب خلیفہ خاص حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضر ہوئے، مراقب ہوئے، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ مراقب رہے۔ یہ بھی ساتھ تھے ان کے، یہ بزرگ جو واقعہ لکھ رہے ہیں۔ واپسی فرمایا کہ میں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقبرے کے مدفونین کے ساتھ اس طرح دیکھا جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لیے ہوئے بیٹھی رہتی ہے۔ اشارہ ہے کہ بہت سوں کا بچاؤ ایک دفعہ کے ذریعے ہوتا ہے، اور کسی ایک مقبول کی تقریب میں اس کے پاس والے بہت سے آفات برزخ سے بچا لیے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کشف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا اور مہندیوں کے مشہور قبرستان دہلی میں اپنے آباء و اجداد کے پاس دفن ہوئے، تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مکاشفہ بیان فرمایا کہ آج کے دن بھائی عبدالقادر کی تقریب میں دلی کی تمام قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ یہ واقعہ صاحب تفسیر نے حضرت امیر شاہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف کا مکاشفہ یعنی کشف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 2 سال قبل دانت درست کرانے کے لیے لاہور تشریف لے گئے، تو واپسی سے ایک دن قبل لاہور کے قبرستانوں کی زیارت کے لیے بھی نکلے۔ سلاطین کی قبروں پر بھی گئے اور مساکین کی قبریں بھی دیکھیں، فاتحہ پڑھی، اصال ثواب کیا۔ اس سلسلے میں حضرت علی حجویری معروف بے داتا گنج بخش کے مزار پر پہنچ کر دیر تک مراقب رہے۔ وصل صاحب مرحوم بالگرامی کے ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ واقعہ مجھ سے تھاونا بھون میں بیان فرمایا تھا کہ داتا گنج بخش کے مزار سے لوٹتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بہت بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں، میں نے ہزارہ ملائکہ کو ان کے سامنے صف بستہ دیکھا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ سلاطین کے مزار پر پہنچا تو انہیں مساکین کی صورت میں دیکھا کہ جیسے کوئی پرسان حال نہ ہو، اور مساکین کو سلاطین کی صورت میں پایا وغیرہ۔ اسلاف کرام کے زمانے کے ہزاروں واقعات اس قسم کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ نے اپنے ملفوظات موسوم بے ابریز میں کتنے ہی ایسے مکاشفات یعنی کشف کی باتیں ظاہر فرمائی ہیں جن سے برزخ کے حالات اور مقامات عیاں ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کشف انکشاف ایک مستقل ذریعہ کشف قبور ہے جو سلف سے خلف تک پایا جا رہا ہے۔ تیسرا ذریعہ جس سے برزخی مقامات پہچانے جائے منامات صادقہ اور سچے خواب ہیں، خواہ مومن خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ یہ نصیب صلحہ اور بعض اوقات قسمت عوام بھی ہے، مگر اختیاری نہیں کہ جس کا جی چاہے اور جب چاہے دیکھ لیا کرے، مگر دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں، اور حسب مناسبت طبع انہیں
برزخی مقامات نظر آئے ہیں اور سلف سے لے کر خلف تک سینکڑوں منامی واقعات پیش آئے ہیں اور جو بطون اوراق میں محفوظ ہے۔ برزخ بلا شبہ واقعات ہیں، تخیلات نہیں ہیں، اور ہر واقعہ اپنے اندر کچھ خاصیتیں اور تاثیریں رکھتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صاحب واقعہ اور اس کو واقعے کو دیکھنے والا اس سے اثر نہ لے اور اس کی کیفیات سے متکیف نہ ہو، ورنہ یہ واقعات اوہام یعنی وہم اور خیالات ہو کر رہ جائیں گے جو محال ہے۔ لیکن یہ اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ زندوں کی ارواح خود برزخ میں پہنچیں اور مردوں کی ارواح سے ملیں تاکہ برزخی کیفیات و مقامات ان پر کھل سکیں، اور ظاہر ہے کہ زندوں کے لیے برزخ میں پہنچنے کا راستہ کشف کے بعد خواب اور منام کے سوا اور دوسرا نہیں، جس کے ذریعے زندے مردوں سے ملتے ہیں اور ان کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ کلام پاک اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جن نفوس و ارواح کو بوقت خواب ادھر لیا جاتا ہے تو یہ ارواح وہیں پہنچا دی جاتی ہے جہاں مردوں کی ارواح پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ نیند اور موت دو بہنیں ہیں جن کے نوعی احوال کچھ فروق کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اس لیے زندوں اور مردوں کی روحیں اس مقام پر باہم ملتی ہیں۔ پھر جنہیں اس حالت میں موت دے دی جاتی ہے وہ ارواح تو وہیں روک لی جاتی ہے، اور جن کی عمر دنیا میں باقی ہوتی ہے وہ وہاں سے واپس کر دی جاتی ہے نیند میں۔ اس وقفے میں یہ زندوں کی ارواح مردوں سے باہم باتیں کرتی ہیں، ان سے خبریں معلوم کرتی ہیں، اور مردے ان باتوں کی خبریں دیتے ہیں جن کا زندہ کو بلکہ دنیا میں کسی کو بھی علم نہیں ہوتا، اور وہ منوان صحیح نکلتی ہیں۔ تو اس راستے سے زندوں پر مردوں کے برزخی مقامات ایک حد تک کھل جاتے ہیں، جس کے ہزاروں واقعات محدثین اور حفاظ حدیث نے نقل کیے ہیں۔ ابن ابی دنیا کی ایک مستقل تصنیف ہی ان خوابوں کے بارے میں بنام کتاب المنامات موجود ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں 20 ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے کہ مردوں نے اپنے برزخی مقامات خواب میں لوگوں کو بتلائے ہیں، اور انہی میں سے بعض واقعات بطور نمونہ بیان کیے جائیں گے۔ محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کو ان کے بعض تلامذہ نے خواب میں اچھی حالت میں دیکھا، عرض کیا کہ آپ تو الحمدللہ بہت اچھی حالت میں ہیں۔ حسن بصری کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ وہ مجھ سے 70 درجے اونچے مقام پر ہیں۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ حالانکہ بظاہر آپ ان سے علم و عمل میں اونچے تھے۔ فرمایا کہ ان کے طول و حزن کی وجہ سے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کوئی نصاب میں سے ایک خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ ان پر استبرق کا حلہ ہے اور سندس کی اوڑھنی چمک رہی ہے، حالانکہ وہ صوف کے موٹے کپڑوں میں دفن کی گئی تھیں۔ ان سے پوچھا کہ وہ صوف کا کپڑا کیا ہوا؟ فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اسے طے کرا کر اس پر مہر لگا کر اسے علیین میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ میرا ثواب اس کے ذریعے اور مکمل ہوتا رہے، اور یہ اعلیٰ لباس عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ عبدہ بنت کلاب مشہور عابدہ زاہدہ بی بی تھیں، کس مقام پر ہیں؟ فرمایا اوہ ان کا کیا پوچھنا، وہ ہم سب سے سبقت لے گئیں اور درجات اعلیٰ میں ہیں۔ عرض کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوا حالانکہ عبادت و زہد میں آپ ان سے بڑھ کر تھیں؟ فرمایا کہ وہ دنیا کی کسی حالت کی پرواہ نہیں کرتی تھیں، صبح ہو یا شام وہ بہرحال راضی برضا رہتی تھیں، اس سے یہ مقام انہیں ملا۔ خادمہ نے عرض کیا کہ ابو مالک یعنی زیغم کس حال میں ہے؟ فرمایا کہ اس مقام پر ہیں کہ جب چاہیں حق تعالیٰ کی زیارت
کر سکتے ہیں۔ خاصبہ نے عرض کیا کہ کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ میں اس کے ذریعے حق تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں۔ فرمایا کثرت ذکر کو لازم کر لو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ بڑی بہترین چیز ہے، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت رہے گی۔ دنیا میں تو ہم کبھی بھول جاتے ہیں، اور لیکن جنت میں ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہیں بھول سکیں گے۔ تو یہ بردہ کے واقعات کافی تفصیل سے چل رہے ہیں، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اور چلیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج محفل کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔